السلام علیکم. طارق کھوکر ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ اسی ایپیسوڈ کو کنٹینیو جاری رکھتے ہوئے بات ہو رہی تھی الف کی. تو یہ ہمارے مولوی نے، عالم دین نے، ہمارے دانشوروں نے جو چیز ہمیں سکھانی تھی وہ دو چیزیں سکھانی تھی. ایک بس، گاڑی، کار، اور ایک اس کو چلانے والا ڈرائیور. ہر انسان اپنی گاڑی، اپنے وجود کا ڈرائیور ہے. اسی منطق سے جو دین ہے وہ پالیٹکس کہلاتا ہے. جو لوگ جو لبرل مسلمان ہو کے اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ منافق ہے، کافر ہیں. اس کے باوجود وہ لبرل کہلا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ان کے لیے خصوصی طور پر یہ عرض ہے، منافقین کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں ہو سکتی. تو آزاد خیال، لبرل، ماڈرن، نیا پاکستان، لوسیفر پاکستان، لوتستان، عمرانڈو پاکستان، نواز شریف ٹگے گا پاکستان، ہے جی، ترقی کرنا، یہ سارے کے سارے یہ الف کے اگینسٹ باطل کا راستہ ہے. مولوی نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے، ہمارے پروفیسرز نے، ہمارے سکولز نے، جن کا کوئی تعلق نہیں مولوی سے، مولوی نے پھر بھی ہمارے دین اور ہمارے مذہبی عبادات، مذہب کو، اسلام کو آگے تک لائے. لیکن یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ ٹوٹلی فیل ہے. پڑھے لکھے طبقے میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ مولانا ابو العلا مودودی، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان جیسے جید لوگ بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. جن کو میں نے پڑھا، چند کو جن کو میں نے نہیں پڑھا، وہ سب اس میں شامل ہیں. بڑے بڑے جید لوگ ہمارے برے صغیر پاک و ہند، خراسانی اور ٹرکش خلافتی لشکری ہماری قوموں میں موجود تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. انہوں نے اس ماڈرن ایرا میں پچھلے 100 سال میں جب ہم نے لوز کیا اپنی گورنمنٹ کو، اپنی حاکمیت اعلیٰ کے اقتدار کو، حاکمیت اعلیٰ کا اقتدار کا مالک تو خدا ہے، وہ پردے میں ہے. اس نے ہمیں نائب بنا کے بھیجا ہے. ہم جو اس کی معشوق ہیں، ہم جو اس کے نائب ہیں، ہم نے اس کے حاکمیت اعلیٰ کے اقتدار کو 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے غروب ہونے سے ہم نے اس اے کو، اس الف کو، اس لاگو سسٹم کو، اس دین کو لوز کیا. ہر انسان جو ڈرائیور ہے، ہم نے ڈرائیور کو بٹھا دیا عبادات والی جگہ، مذہب کی جگہ، اور مذہبیوں کو بٹھا دیا ڈرائیور کی سطح. ڈرائیونگ کرو بھائی. ڈرائیونگ کرتے کرتے انہوں نے ہمیں آج تک منزل پہ نہیں پہنچایا. 75 سال سے جماعت اسلامی ڈرائیونگ کر رہی ہے، مروا کے رکھ دیا ہے. 75 سال سے زیادہ اخوان المسلمین نے مروایا ہمیں. اور جمعیت علماء اسلام کی تو بات ہی چھوڑے نا. یہ جتنے فرقہ باز آرگنائزیشن، یہ فرقے، یہ درس نظامیہ کے لوگ ہیں، یہ تو ویٹیکنز کے بنائے ہوئے ہیں. M11 ان ویٹیکنز ایک ڈفرنٹ شاخیں ہیں لیکن تناور ایک ہی درخت ابلیسی. تو جب ویٹیکن کہا جائے تو اس میں ان کا کبال نمرود سے لے کے آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے، جنہوں نے حضرت ہمارے بڑے انبیاء کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا، اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے. عبداللہ بن نبی یہ ویٹیکن تھا، یہ لوسیفر تھا. وہ کرامتی نہیں تھا، اس نے تو دین کی شاخ دوسری نہیں بنائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو جو دوسرے نبی بنے وہ کرامتی فاطمی تھے. اس میں شیعہ مذہب نہیں تھا. تو شیعوں کو میرے اس پروگرام میں چبن محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میں فاطمی نام لیتا ہوں. حضرت علی کو انہوں نے استعمال کیا، حضرت فاطمہ کو انہوں نے استعمال کیا. یہ ان کو ہمارے خوبصورت، ہمارے پیاروں کو جن پر ہماری جانیں نچھاور، یہ ان کا نام لے کے استحصال کرتے ہیں. اب وہ یہ جو کرائے کہ یہ جو شیعان علی تھے اس وقت تو شیعہ مذہب ہی نہیں بنا. نیا ایران
کو ہم نے قبضہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اسٹیٹ کا حصہ بنایا تو انہوں نے انتقام لیا آتش پرستوں نے. امام سیدنا ابو لولو اس وقت تو شیعہ مذہب نہیں تھا. تو یہ کرامتی، یہ فاطمی، یہ سیکٹیرین اسلام کے اندر، اور جو اسلام سے پہلے جو ہمارا مذہب عیسائیت تھا اس کے اندر انہوں نے یہ فرقہ بازی ہمیشہ ڈالی. فرقہ بازی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز یہ ہے کہ ہم جو خلافتی اور جو لشکری ہیں، جو حاکمیت اعلیٰ کا اقتدار الف جس کو نافذ کر کے لینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپنایا. اس پچھلے 100 سال میں صرف اور صرف طالبان کے ان لمبی لمبی داڑھیوں والوں نے، خوبصورت جوانوں نے یہ کام کیا. انہوں نے اپنے گروہ کو قائم کیا کیونکہ افغانستان ایک اسلامی اسٹیٹ تھا. انہوں نے ڈنڈا اس لیے اٹھایا کہ اسلامی اسٹیٹ کو انہوں نے، بدکاروں نے، روسیوں نے، لارڈ آف وارز کے لارڈز تھے، دوستم رستم، ویٹیکن تھا، وہ شیعہ آباد میں تھا، پہلے ویٹیکن تھا. تو ویٹیکن جو بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے مذہبی منافرت کو کھڑا کرتے ہیں، ہوا دیتے ہیں. انہوں نے شیعوں کو مار دیا، بس یہ پڑھ جاؤ جی، یہ تو اینٹی شیعہ ہیں جی. وہ ان کی ایک طاقت ہے. یہ طاقت 1500 سال سے یہی طاقت لے کے پڑتے ہیں. کل عمرانڈو نے جو کچھ کیا 3 دن پہلے، اب یہ الف نافذ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. ترکی میں آج نافذ ہونی ہے، لیکن جناب طیب اردگان صاحب ابھی تک صبح کے 3 بج گئے ہیں، ابھی تک وہ 50% ووٹ نہیں لے سکے. اب طیب اردگان سے پوچھے، اہل ترکی سے کو پوچھے، تم کم وقتوں کو کس نے کہا کہ ڈیموکریسی، شیطانی ڈیموکریسی میں الیکشن کے ووٹ کو تولو؟ تمہاری تو خلافت کا نظام تھا، کھڑے ہو کو قرآن کا ایک قانون پورے کا پورا نافذ خلیفہ ہے، سب کے سر کرم کر دو، سوائے مائنورٹی کے جو بولتا اس کا سر قلم کر کے رکھ دو. قرآن حکم دیتا ہے. بھاڑ میں جائے یہ ویسٹرن ورلڈ. جتنا قتل انہوں نے عام کیا ہے، دنیا کو انہوں نے مار دیا ہے، قتل عام کر دیا. پاکستان تو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے نام سے. ہم نے ڈیموکریٹیکلی شیطانی ابلیسی ووٹ دیا تھا زائنسٹوں کو، لارڈ آف انگلینڈ کو، پاکستان بننے سے پہلے. ہم نے اپنی مال جان کا نذرانہ، عزت و آبرو کا نذرانہ، قربانیاں، ووٹ سب کچھ دے کے پاکستان بنایا. کون خبیث، کون خناس، کون سور کا بچہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی الیکشن کے ذریعے قانون قرآن نافذ ہونا چاہیے؟ لعنت ہے اس کے ماں باپ پر، اس کی ذات پر، اس کی پیدا ہونے والی نسل پر. اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنت میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمارے دانشور، ہمارے علماء دین کو اور مذہب کی فرق کو، جو کنٹرول ہے، جو ڈرائیور ہے دین کا، یہ اس کو نہیں لا سکے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی ہی کی وجہ سے سارے عرب کے مسلمان جید مسلمان، مجاہد، زبردست مجاہد، جن کی عربی اچھی، جن کا ایمان اچھا، جن کی نماز اچھی، جن کی ہر بات اچھی، جو ہمارے بزرگ ہیں جہاں سے ہم چل کے آئے ہیں، ان لوگوں کو چن چن کے انہوں نے شمالی افغانستان، وزیرستان، ان سارے علاقوں میں مروایا رد فساد کے نام پر. شیطانی بیانیاں. جنرل راحیل کہتا ہے میں رد فساد ختم کرنے لگا. بیسیکلی وہ نیو ورلڈ آرڈر کو کمپلیٹ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دیا. کوئی جنرل، کوئی کرنل، کوئی کچھ یہ بولتا ہے تو وہ غلط بولتا ہے. رد فساد نہیں تھا. جنہوں نے جہاد جیتا، جہاد افغانستان، ان کی نسلوں کو، ان کی دوسری نسل کو مارنے کے لیے چن چن کے انہوں نے شمالی وزیرستان، ان سارے علاقوں کو ٹی پی پاکستان، یہ وہ کرامتی مرامتی بنا کے فرقہ بندیوں میں ہمیں مار مور کے فارغ کر کے بیٹھ گئے. تو عمرانڈو وہاں سے جماعت اسلامی کے کندھے پہ چل کے آیا تاکہ الف نافذ نہ ہو. یہ ظالم جہاں مذہب کے یہ ڈرائیور بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو دین کا ڈرائیور بننا ہے، دین کی طرف آتے نہیں ہیں، پالیٹکس دین کی کرتے نہیں ہیں. دین کی پالیٹکس کی ابتدا ہی لاگو کرنے سے ہوتی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ کے لوگ، یثرب کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، یہ رہا آپ کا ملک، جیسے چاہیں آپ کو گمراہ نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک کنڈیشن ہے، شرط ہے، یہ شرط الف ہے، اس کو ان ظالموں نے نہیں. میں نے 40 سال کی محنت کے بعد میں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس تھیوری کو اخذ کیا ہے. میں نہیں ڈرتا کسی آرمی مین سے، میں نہیں ڈرتا کسی سیولین گورنمنٹ کے کسی بندے سے. یہ لعنتی ہیں، یہ کرامتی ہیں، فاطمی ہیں، جاہل مطلق ہیں، یہ اگنورنٹ ہیں. اگر یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تو یہ اگنورنٹ ہیں، ان کی لا علمی ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب میں مجھ میں یہ فرق ہے، وہ لیڈر ہے، وہ زیر زبر انہوں نے دین کی بتائی. میں ڈرائیور ہوں، میں خالد بن ولید کے ریلیٹیو ہوں، میں ان کے خاندان حضرت لبابہ کا قبائل ہوں، ٹرائب ہوں، کھوکر عوان ملک رانے راجپوت ہوں. میں قائد اعظم راجپوت تھا. محترم گرامی، یہ جو پاکستان میں یہ جو 5th جنریشن وار کی گئی ہے، یہ ملٹری انٹیلیجنس ویٹیکن قادیانی ویٹیکن ملٹری انٹیلیجنس سے کی ہے، پاک فوج نے نہیں کی. پاک فوج کو الگ کر دیں آپ. ہر بات پاک فوج پہ لے جا کے یہ چور کے بچے بچ جاتے ہیں. پاک فوج پاکستان کی بھی نہیں ہے، وہ اسلام کی ہے، وہ دین محمد کی پاک فوج ہے. پاکستان کسی بغیرت پاکستانی کا نہیں ہے. پاکستان جب بنا تھا تو یہ مسلمانوں کا ملک قرار دیا تھا. خدا کی قسم میں تو اس کی سٹیزن شپ فری رکھوں ہر مسلمان کے لیے، قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے. کیوں؟ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. تقویٰ ہے جو اگر وہ مسلمان ہے سر آنکھوں پر، اگر وہ ہمارا یہاں مائنورٹی میں رہ رہے ہیں اس ملک میں، کسی وہ وہابی ہے، بریلوی ہے، سنسکرت ہے، جو بھی کوئی ہے، ہندو ہے، یہ جو ہمارے یہ جو کرسچن ہیں، یہ مائنورٹیز ہیں. اپنی مائنورٹیز کی حدود میں رہیں گے جو قرآن میں دی ہیں، اس کے مطابق یہ ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن اگر یہ اسلام کے دستور کے خلاف کوئی قدم لیں گے تو ان کا بھی سر قلم کرنا پہلا منافق کی طرح ضروری ہے، کیونکہ قرآن ان کو اجازت نہیں دیتا. اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہوا ہوا دستور قرآن اس ملک کا اصلی دستور ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی منسٹری ریکنسٹرکشن، نام کیوں رکھا تھا ریکنسٹرکشن؟ جب بھی ہم منزل کے قریب پہنچنے لگتے ہیں تو یہ ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جو آپ ٹی وی میں بھی دیکھ رہے ہیں. اب صبح منڈے ہونے والی ہے، فجر کا ٹائم ہونے والا ہے. اب یہ پریشر، قومی اتحاد کا زمانہ آپ کو یاد ہے؟ میں قومی اتحاد میں بڑا متحرک تھا. لیاقت باغ فائرنگ کیس میں اس وقت کیا میری عمر تھی 16 سال، میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا. لیاقت باغ سنگ مرمر کی بڑی دیوار تھی، نیچے دری وہ 12 دری ٹائپ بنا ہوا تھا. اس لانتی اس شدت ٹلی بدماش نے جو حرام عورتوں کا دودھ پیتا ہے، حرام عورتوں کا دودھ پی کے ان کو کہتا جی میں نے گھر میں بند نہیں ہے، یہ دلہ. خدا کی قسم امریکہ کی پرسٹیٹیوشن عورتیں جو سڑکوں پہ الگ ننگی کڑی ہوتی ہیں، وہ اتنی غیرت مند ہے کہ ان کی غیرت پہ، یعنی وہ جو بزنس کرتی ہے وہ کہتی ہے ہمارا بزنس ہے، لیکن اگر ان کے بارے میں یہ الفاظ وہ دیتا جو اس نے پاکستان پنڈی کی عورتوں کے بارے میں، پاکستان کی عورتوں کے بارے میں کہی ہیں، وہ رنیاں، وہ گشتیاں، وہ کنجریاں جو پانی پیتی ہیں تو ان کا پانی ایسے نظر آتا ہے. نیو یارک کی عام مینہٹن کی سڑکوں پہ ہوتی ہیں. میں نے 32 سال ان کو دیکھا ہے قریب سے، میری گاڑی کے اندر آ کے بھی وہ یوں کھڑے ہو کے بھی ہاں بھی چل رہے ہیں، نہیں جی نہیں بڑی مہربانی آپ نے نہیں چل رہا. وہ اتنی غیرت مند ہے. لیکن ہمارے پاکستان کی مائیں بہنیں غیرت مند نہیں ہیں. وہ اس کا جوتا اٹھا کے ماتم کرتی ہے، کبھی دوبارہ الیکشن نہ جیتا. غیرت کی کمی ہے. ہمارے ہر گھر میں ایک غدار ہے، ایک کرامتی ہے، ایک فاطمی ہے. ہم الف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الف کی پہلے سٹیپ کی ترتیب کو لانا ہی نہیں چاہتے. جماعت اسلامی سب سے بڑی دشمن، جمعیت علماء اسلام نمبر 2 دشمن الف کا. آپ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہوگا، دونوں چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. آپ یہ ہونا چاہیے، اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے وہ جا رہا ہے جو قومی اتحاد کی طرح ہوا. ان کو فری ٹائم مل گیا. کن کو؟ ویٹیکن قادیانی
اسٹیبلشمنٹ کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسی صورت میں قادیانی ویٹیکن اسٹیبلشمنٹ کا لعنتی نام اپنے گلے سے اتاریں گے جب صبح قانون قرآن کا دستور کا اعلان کریں گے، جیسے جنرل محمد ضیاء اللہ ٹاپ پاکستان کی آرمی نے کر کے دکھایا تھا. اس کی بنیاد پر ان کے گلے کاٹے گئے، ان کے جسم پر خچے اڑائے گئے، جام میں شہادت نوش کر کے وہ پاکستان کا حصہ بن گئے. ہماری بےغیرت قوم نے ان زبردست شہینوں کو پاکستان کی فوج کے، وہ پاکستان کی فوج ہی تھی جس نے اسلام کا قانون نافذ کیا ہے، اس قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد. دو ہی محمد، دو ہی اصلی، دو ہی نسلی، باقی سارے نقلی. محمد قائد اعظم محمد علی جناح جس نے دستور قرآن کو نافذ کر کے ریکنسٹرکشن منسٹری بنائی، اس کی پاداش میں اس کو کوئٹہ میں آئسولیٹڈ وے میں ایوب خان ویٹیکن کے ایجنٹ نے قتل کیا، اور اس کے دلے نواسے نے 3 دن پہلے عمران خان عمرانڈو کو دوبارہ اس کو ریلیز دی. اور انہوں نے ریلیز لینے سے پہلے سارے پاکستان کی اسلام کی فوج کے خلاف انہوں نے اشتعال انگیزی کی. ہمارا شرم سے جھک گیا. میرے جیسا ایک شخص جو لگی لپیٹے بغیر بات کرتا ہے، پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کی بھی بات کرتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، یہ کیا نہیں کر رہے، وہ ہماری سر آنکھوں پہ وہ پاکستان کو بڑی دور سے سینچ کے یہاں لائے ہیں، کیونکہ وہ خلاقی ہیں، وہ لشکری ہیں. اب سما آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے. ہم نے نہیں دیکھنا یہ جنرل عاصم صاحب حفظ قرآن پاک ہے یا بڑے حافظ قرآن پاک بیٹھے ہیں. حافظ قرآن پاک ہوا جو امپلیمنٹ کرے گا. ملا عمر ہے، ملا عمر کے یہ ساتھی ہیں جنہوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہمارا مہمان ہے، اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں نہیں لوں گا، تم نے کرنا کر لو، ہم تم سے جنگ بھی جیتیں گے. کہا رہا نا. یہ جنرل 4 دن کے ہیں، 2 دن کے بعد چھٹی ہو جائے گی ان کے پاس سنہری موقع ہے، اپنی جنت کا ٹکٹ کما لیں یار. میں یہ ساری باتیں اپنی جنت کا ٹکٹ کمانے کے لیے کر رہا ہوں. نہ مجھے پیسے دیتا ہے، نہ مجھے کسی سے پیسے لینے کی تمنا ہے، نہ آپ جو میرا کلپ سن رہے ہیں نہ آپ کو کوئی تمنا ہے. ہم اصلی نظریاتی مسلمان ہیں، اصل نظریاتی پاکستانی ہیں. ہونے جا رہا ہے قومی اتحاد کی طرح عوام کو بے وقوف بنایا گا. عمرانڈو کو نیپکین کی گندے ٹٹی کے نیپکین مرزا قادیانی کی طرح یوز کر کے ویٹیکن نے اس کو مسلمانوں کے اندر پھینک دیا. اس بےغیرت آدمی کو مرزا قادیانی کی طرح گندا ٹٹی والا نیپکن بنا کے عمرانڈو کو پھینک دیا گیا ہے. He's a fucking history now. Question is this now, what's the next? That's the game. That's a troika. Troika is made by who? The Vatican. ویٹیکن میں اب ویٹیکن کی آج کی جنگ چل رہی ہے ترکی میں. خلافت عثمانیہ کو دوبارہ قائم نہیں ہونے دے رہا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے خلیفہ کا اعلان کرنا ہے. خلیفہ کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لاگو سے ہوگا، ووٹ سے نہیں ہوگا. جماعت اسلامی کے کرانتیوں، فاطمیوں، یوتیوں، چیوتیوں، لوتیوں، تم نے لوتستان کا قانون پاس کروایا ہے. تمہارا یہ مشتاق سینیٹر بکواس کرتا ہے، اٹھا کے احتجاج کرتا ہے اور پھر اسی پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے. باہر نکل تم. کیا قرآن میں نہیں ہے کہ جو میرے قوانین کے خلاف قانون بنائیں گے وہ فرعونوں میں سے تو لعنتی مشتاق سینیٹر، تو دلے، تو لعنتی ہے، تو فرعونی ہے، باقیوں کو تو چھوڑ ہی دے رہا. تو 5 وقت نمازی ہے، تو قرآن اور اللہ کی بات کر کے تو کرامتی ہے، تو فاطمی ہے، تو بات سیدھی نہیں کرتا. تم نے بندے مروائے جہاد افغانستان میں. جنرل ضیاء الحق نے قانون قرآن نافذ کرایا، اس کی موت کے بعد تم نے رخ پلٹ لیا. تم بکواس کرتے ہو نواز شریف کے خلاف، وہ تو ہائٹ ٹگا، اس کو تو الگ بے نہیں آتی. اس نے تو قرآن کے قانون کو جو نافذ ہوا اس نے اس کا پیرا نہیں دیا. تم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑا، تم نے بھی قرآن کی طرف نہیں آئے. تم بک گئے، تم فری میسن بن گئے. نبی مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے دشمن کے تم دوست بن گئے. میں تمہیں جانتا ہوں اکنا سے. میرے باپ نے، میرے گھرانے نے ہم نے پنڈی میں تمہیں قائم کیا، ہم نے کیا ہے. میرے گھرانے نے کیا، میرے باپ نے کیا، میری ماں نے کیا، میرے بھائی نے کیا ہے، جس نے یہ شان پاکستان پارٹی بنائی. تو یہ بات کھری کھری اور سچی سچی ہے کہ ویٹیکن از پلئنگ دا ہول ورلڈ دا گیم. گیم از دا بزنس، دا منی ٹاک، دا بلشٹ واک. 100 سال سے ہم غلام بنائے گئے. نیو
بینکنگ ورلڈ بینکنگ کونسل کے ذریعے ورلڈ بینکنگ کونسل نے اس خلیفہ کو اتار کے باہر مارا. اب اس زمانے میں کووڈ-19 اس لیے لگایا گیا کہ یہ شیطانی سائنسی مالیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں جس میں انسان کی آنکھ سے اس کے ڈی این اے سے اس کی ویلیو لگائی جائے گی کہ تو 1 ارب کا ورتھ ہے، تو 10 ارب کا ورتھ ہے، تو 5 ارب کا ورتھ ہے. جب چاہیں ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے اس انجیکشن کے ذریعے. جو تو ابھی سٹارٹ ہے نا، ابھی نتھار کے لگائیں گے. اگر ہم اس حصار میں سے نہ نکل سکیں، اگر ہماری ملٹری انٹیلیجنس نے ہمیں اس شیطانی پھندے سے نہ نکالا، ہمارے رب نے ہماری مدد نہ کی، تو کئی ہزار سال ہم پھر غلام بنائے جائیں گے. اب ہندوستان میں ہماری حالت دیکھ لیں، ہماری بچیوں کو جناب زنا کر کے سارے ہندو نسلیں تیار کی گئی ہیں. افغانستان میں، جہاد افغانستان میں روسیوں نے زنا کر کے وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہماری گورنمنٹ پاکستان نے اسلام آباد لاہور کی یونیورسٹیوں میں پڑھا کے تو لبرل بنا دیا، ایتھیس بنا دیا. اب اس اوپر سے ان کو 100 چینل بنا کے دے دیے. اس حرام خور جو زمین میں دفن ہے، کتا جہنم میں، جنرل پرویز مشرف نے میرے پہ بڑا احسان کیا. احسان کیا اس نے میں نے اس سے مانگا پاکستان آرمی کا بینڈ امریکہ کے لیے، پاکستان ڈے پریڈ کے لیے، جس پریڈ میں میں نے 1993 میں عمرانڈو کو گرینڈ مارشل بنایا تھا. اور میں نے اس کو یہ پہلا لفظ کہا تھا کہ خان صاحب مبارک ہو، آپ پاکستان کے سب سے بڑے بت بن گئے ہیں. خدا کی قسم 4 دن پہلے ہم نے نظارہ دیکھا. میں نے زندگی میں 2 نظارے بڑے شاندار دیکھے. اس سے عمرانڈو سے پہلے ایک نظارہ دیکھا، ورلڈ ٹریڈ کو گرتے ہوئے روئی کی طرح، دھنکی کی طرح وہ اڑا. وہ جیسے دھنکی کہا جاتا ہے نا، اڑا. وہ کیسے اڑا؟ انہوں نے کیمیکل ایسے یوز کیے کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہ ملے کہ اصل طیارے ٹکرائے ہیں کہ ہم نے اس کو گیس ایسے کیمیکل سے اڑایا ہے کہ کوئی چیز ملی نہیں جی، سب پگھل گئی ہے. وہ ساری پگھل گئی ہے دھوئیں کی طرح. میں کوئی وہاں سے 1.5-2 میل دور رہتا ہوں، تھوڑا سا سمندر ہے سامنے بروکلن میں. تو ہم میں وہ اس کی جو ایشز، سوا دھواں، اس کی باقیات ہواؤں کے ساتھ آتی ہے. بالکل. میں نے جب پہلے دن 1984 میں جب امریکہ پہنچا تو میں نے آیت پڑھی 105 فلور کے اوپر پہنچ کے نیچے دیکھا انسان بونے سے بھی چھوٹا لگتا ہے. بالکل شیشے کے ساتھ میں نے یوں دیکھا. میں نے کئی سینکڑوں بار اس پہ میں گیا ہوں. تو میں نے آیت پڑھی القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اب دیکھیں اس آیت کے کیا خوبصورت آیت. میں نے جب اس کو پڑھا میرے گمان میں نہیں تھا کہ جس میں میں کھڑا ہوں یہ 2001 میں ایسے اڑے گا. اور اس کو اڑایا امریکن نے خود، گورنمنٹ نے. اس کال فالس فلیگ، اس کال انسائڈ جاب، ہاؤس جاب. نہیں دے رہے. انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہم سے کروائی. میں بار بار بڑے کلپوں میں مجھے سنا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز بیک میں. تو یہ جو ابھی صبح یہ چال چل رہے ہیں، ادھر ترکی کے ارتگان کو الیکشن نہ جیتنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. مجھے نیند تو ویسے بھی میں فجر پڑھ کے سوتا ہوں. ابھی میں ادھر اس حرامی کا بھی وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں، تلے چیف کا، جسٹس بغیرت کے بچے کا. یہ فرعونی ہے، یہ کتا ہے، اس کو پھانسی چڑھانی چاہیے. یہ انہوں نے نجائز قبضہ کیا ہے. خدا کی قسم میری کورٹ نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں اس کو آگ لگاؤ سپریم کورٹ کو. اس کو قاضی عدالت بنایا جائے، اس میں قاضی لا کے بٹھایا جائے. انہوں نے رہنا ہے تو اس کو آگ لگانے سے بھی بدتر ترین یہ ظالم لوگ ہیں. یہ فرعونی ہیں، یہ فرعونی عدلیہ ہے. اس وقت بڑا زور ہے. اس وقت پوری کی پوری دنیا کفر، کرامتی، فاطمی کٹھے ہوئے میں کسی طریقے سے طیب اردگان نہ جیتے. کسی طریقے سے
یہ جو پی ڈی ایم والے تو ساری جہنمی ہیں، ان میں تو ایک بھی جنتی نہیں ہے. اس کے باوجود ان سے پہلے عمران ڈو کو اٹھانا بہت ضروری ہے. عمران ڈو از ٹوٹلی راک چائلڈ کا یہ داماد ہے. اس کی بیوی جمائمہ پھپھڑ ہے ڈیوڈ راک چائلڈ کی، جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا مالک ہے، جس نے ہم سب کو باندھ دیا، ہمارے بالز کو باندھ دیا ہے. پچھلے 1 سال سے ہماری ایلسیاں کریڈٹ، ہمارا پاکستان کا سارا دیوالیہ ہو کے رہ گیا. دیوالیہ تو سارے ملکوں نے ہونا ہے، امریکہ بھی اب ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے جو آپ کو کہا کہ یہ سارا نظام چینج ہو رہا ہے. پہلے ان کی سودی پالیسی تھی بینک کی، اب یہ سودی سے زیادہ سائنسی سودی ہوگی. اب سودی کے ساتھ سائنس انوالو ہے، اور وہ بھی شیطانی. مزے لو خوب. 5th جنریشن والے دلے قادیانی 5th جنریشن کی پالیسی دے کے خود انہوں نے یہ حرکت کرائی عمران ڈو سے. یہ جو عمران ڈو کے یوتیا چوتیا یہ 1988 سے بنانے شروع کیے ہیں انہوں نے. یہ کوئی عمران خان نے نہیں بنائے، عمران خان کے اسپانسر نے بنائے ہیں، جنہوں نے جی ایچ کیو پہ قبضہ کیا ہے. ملٹری انٹیلیجنس پہ نہیں قبضہ ہوا. وہ بندے کچھ اور ہیں، تو گرو ہیں. خلافتی ہے انشاءاللہ. امید ہے، میرا دل کہتا ہے ایسے ہی ہے ابھی تک. مگر صبح دیکھنا ہے، عوام نے دیکھنا ہے کہ یہ جو نمائندے پی ڈی ایم تمہارے ہیں، اسلامی جماعتوں کے، سیاسی جماعتوں کے، بڑے یہاں دعوے کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، لنڈن جاتے ہیں. ان کو ورلڈ کی اصل وار، نیو ورلڈ آرڈر کے بعد جو شیطانی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو چکی ہے، کیا آپ کو انہوں نے کبھی ٹی وی پہ آ کے بتایا ہے؟ میں تو رہتا ہوں ہر وقت، میں تو ہر وقت رہتا ہوں، دن رات وہاں رہتا ہوں. میں تو اس سارے سسٹم کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں پاکستان پاک فوج کا 1988 کا بدلہ لے رہا ہوں، میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بدلہ لے رہا ہوں، میں حکیم سعید کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں، میں صلاح الدین مرحوم شہید کا خون کا بدلہ لے رہا ہوں، میں پاکستان کے نظریہ پاکستان کا بدلہ لے رہا ہوں. ہم نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے نظریہ پاکستان کا، اس وجہ سے ہمیں یہ کامیاب نہیں ہونے دیتے اس فیلڈ میں جہاں سے ہم آگے جا سکیں. بڑا سمپل سا جواب ہے. ہم کوئی آسمان سے آئے ہوئے کوئی اتنے گندے تو نہیں، اتنے غلیظ تو نہیں، ہم ہر کام کر سکتے ہیں. صرف یہ ہمیں جھنڈا نہیں پکڑنے دیتے خلافت راشدہ کا. اور اگر مسلمان نبی کا امتی وہ جھنڈا نہیں پکڑے گا تو دنیا تو ہماری ویسے ہی برباد، تو آخرت بھی برباد. تو اب آپ نے میری عوام کو یہ آخری میسیج ہے ٹیپ لمبی ہونے سے پہلے، کہ آپ نے یہ قومی اتحاد کی طرح ان جماعتوں کو کھاؤ پیو تو کس کو، کھایا پیا تو کس کا ہے نہیں، یہ کام نہیں کرنے دینا. ان کم بختوں نے ہمیشہ عوام کو یوز کیا ہے. عوام بڑی ہی بے وقوف ہے. ہم مہاجر ہیں، ہم انصار ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر بنے، انصار بنے، تو ہمیں کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا. یہ جماعت اسلامی کے جتنے ممبر ہیں میرے پاس ہوں، میں 5 منٹ میں قانون قرآن نافذ کروں. وہ نافذ ہوا ہے. یہ مفتی محمود صاحب، ان کے والد نے یہ حرام نکاح پڑھا ہے 1973 کا دوسرا نکاح. جماعت اسلامی شامل ہے، سب بدماش کے بچے شامل ہیں. خدا کی قسم ان کی باتوں پہ مت جائیں. ہم نے اپنی جان نذرانہ سب کچھ لگایا ہے. میرے بڑے دوست شہید ہوئے افغانستان میں. میں آئی واز آن دا وے، میرے بھائی نے اٹھا کے مجھے ابو دھابی بلا لیا، وہاں سے میں امریکہ آ گیا. تو جنرل محمد ضیاء اللہ کی ریئل آرمی، اس کے چاہنے والے، اس کے فالوور، وہ انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے، اور وہ جھنڈا اب آپ کو چھپائے بغیر سامنے آنا ہے. آپ کے پاس 400 ایٹم بم میں مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ ہمیں قومی اتحاد والا گیم نہیں کھیلیں گے ہماری عوام کے ساتھ. عوام کو وہ دیں جو چاہتی ہے. ہمارے پاکستان میں ہر گھر میں کرانتی گھس گیا ہے، فاطمی گھس گیا. ہم ساری زندگی ان حرامیوں سے لڑتے رہیں گے. کوئی ارطغرل بنو، کوئی عثمان کارلوس بنو، یار کوئی الپ ارسلان بنو. ہماری فوج میں سارے ہیں، سارے الپ ارسلان ہیں، سارے ارطغرل ہیں، سارے عثمان ہیں، عثمان کارلوس ہیں. ایک بھی نہیں ہے ہمارا. کم سے کم وہ کمزور ترین جو سولجر پاکستان آرمی کا ہے وہ الپ ارسلان کارلوس سے کم نہیں ہے، اس کے ساتھ کا ہے. ان لوگوں نے ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے بالوں سے. بال انگلش میں کس کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ ہے؟ خدا کا خوف کریں آپ سب لوگ. عوام آپ لوگ متحد ہو جائیں. عوام متحد ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عوام کرامتی فاطمی بننا بند کر دے. یہ ہمیں انہوں نے بھٹو کو لے کے آئے. بھٹو لالچی تھا اقتدار کا، اس نے ملک گنوا دیا.
भुट्टो की बेटी ने 2 करोड़ बंदा मरवा दिया। कोविड-19 हुई इसलिए कि वो बेनज़ीर आई। बेनज़ीर आती तो 1988 में GHQ पे कब्ज़ा ना होता। GHQ पे वेटिकन कादियानी इस्टेब्लिशमेंट ने कब्ज़ा करके इन 35 सालों में हमें किसी का नहीं छोड़ा। ये 35 सालों में नस्ल तैयार हुई है। इस नस्ल से पूछे हमारे जितने इस्लाफ हैं जिनको हमने मैट्रिक में पढ़ा है, इनको किसी को नहीं पता। मेरी बेगम बैठी है पाकिस्तान मेड, इससे मैं पूछता हूँ यार ये मैट्रिक में तुमने पढ़ा नहीं? मैंने कहा यार कैसे तुमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं? तो इनसे ये सब कुछ छीन लिया गया है। तो ये हमारी करामती फातिमी, ये फितना साज ऐसी टीम बनाई गई है। वो आप देखें ना, अल्लाह परसलान का पहला सेशन, निज़ाम आलम जिसका नाम है, पहली सीरीज़ देखें, पहला सेशन पार्ट 1, पार्ट 2, 3 नहीं, पार्ट 1, उसमें वो बताएंगे कि करामती फातिमी, वो उनको कहता है इमाम सैयदना इमरान, चल भाई यहाँ चाकू रख तो फेर दे, वो उसका चाहने वाला फेर देता है। तो मैंने इसको जब कहा न्यूयॉर्क में, खान साहब मुबारक हो, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बुत हैं, परेशान हुआ। मैंने कहा इसलिए कि हमारी कौम ने आपको हीरो बना लिया, तो जब आप हीरो बने तो हमारी कौम अब आपको सबसे बड़ा बुत बनाएगी। तो वो न्यू वर्ल्ड, वो मैंने आपको ट्विन टावर की स्टोरी बताई, एक वो थी और ये दूसरी पूरी हो गई। 4 दिन पहले ये सैयदना इमाम फातिमी था कि नहीं, वो ड्रामे में देखे इमाम क्या करता है, इमाम सैयदना, ये शैतानी इमाम है, ये लूसीफर है। लूसीफर शौकत खानम का जो लोगो है वो लूसीफर है, वो लाल सा यूं बना, वो शैतानी खुदा का लोगो है। क्या आर्मी को नहीं मालूम? क्या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता? उन सबको पता है उन्होंने कैसे खेल खेला, कहाँ तक लेके आए। उनको वक्त चाहिए था, किस लिए चाहिए था, आई हैव नो आइडिया, बट इनको वक्त चाहिए कि अंदर हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी जवानी जा रही है, हमें मज़ीद इंतज़ार नहीं करना। इमरान तो लेट डूबा था इनको, हमारे कोबरा को जो GHQ में बैठा हुआ है उसको पकड़ लिया था, उसको ऑलमोस्ट उठा लिया उसने, अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। हमारा तो कोबरा तो गया था, हमने कई हज़ार सालों के लिए गुलामी इख्तियार करनी थी वेटिकन्स की, जो हर चीज़ लेके बैठे हुए हैं, लग जाएगा पता। तो ये मसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का है। यहाँ कई जनरल आसम साहब आएंगे तो कई और आएंगे। पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस को चाहिए कि वो इमीडिएटली कौमी हुकूमत बना के असल दस्तूर को नाफिज करे, कानून कुरान को। ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे सारे करामती फातिमी, नरे की बांस ना बजेगा बांसुरी। और आपने इस न्यू शैतानी साइंसी इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं जाना रॉथशाइल्ड की, इससे अब आपकी लगती है। इसने हमारे मुल्क को ख़राब किया। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने कत्ल करने की कोशिश की, अब्दुल्ला बिन नबी के ज़रिए बड़ी कोशिशें हुई। फिर क्या हुआ, हज़रत उमर को कत्ल किया गया, हज़रत उस्मान को किया गया, हज़रत हुसैन करबला इन्होंने कराया। वेटिकन ने नाम दे दिया मुसलमानों की शाखों को था कि वहाँ आप सारी ज़िंदगी लड़े। उस वक्त भी कराए कि शिहान अली ब्लैक वाटर्स थे, कसम खुदा पाक की ये वही थे, आज भी हैं। कल आपने देखा शिहान अली, ये शिहान अली थे, ये शिहान इमरान के नाम से आए हैं, ये शिहान अली थे, ये वही थे जो सदियों से आ रहे हैं। इनका दिमाग ख़राब है, भले से आपके घर में कोई हरामी पैदा हो जाए। 35 साल पहले जब GHQ पे कादियानी वेटिकन कादियानी इस्टेब्लिशमेंट ने कब्ज़ा किया, ये जो हमारा DHA, ये सब DHA ख़त्म करें, सारे आर्मी के बंदों को अलग कर दें। ये सारे जितने लिबरल हैं, निसार, ये निसार है, ये TV पर जियो वाले को बंदे को सारे के सारे केबल फ़ौरन बंद करें, सारे के सारे मर जाएंगे। सारा केबल स्टेशन बंद, PTV सिर्फ एक न्यूज़ स्टेशन। मस्ट बी कंट्रोल बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। हमारे पास सारी आज़ादियाँ मौजूद हैं। हमें किस मुल्क में मुझे बताएं कि चैनल लगे हुए हैं जी 24 आवर खबरें दे रहे हैं? कोई किसी मुल्क में इजाज़त नहीं है 24 आवर न्यूज़ चैनल। 10 रेडियो न्यूज़ में सुना हुआ है मैंने न्यूयॉर्क का। आप बताएं ना किस मुल्क में है? हमारा मुल्क आसमान से है, हम इतने अमीर हैं कि हमें 100 चैनल चाहिए। ये क्रांति चैनल है, ये जियो सबसे बड़ा रामी क्रांति है। ARY गोल्ड स्मगलर, सारे का सारा रिकॉर्ड एक्ट के सोल्ड गोला खाम सोना इन्होंने हमारे ये जो NRO लेके दिया 8 बंदों को, इमरान रे। और फिर उसी जायन सोनी कंपनी को 50% पे हमारा रिकॉर्ड एक्ट दे दिया। 800 साल का हमारा बजट बनता है रिकॉर्ड एक्ट से। हमारे पास तो इतनी दौलत है, अमेरिका को खरीद लें उस सोने से। ये ना समझे हमें मालूम नहीं है, हम फुद्दू नहीं हैं।
ایک جنرل، 2 جنرل، 5 جنرل، 2 پولیٹیشین، بلوچستان کے، 2 سندھ کے، یہ کھا پی جائیں، ہم خاموش رہیں. ہمیں تو نہیں، ہم نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تمہاری جنت کا ٹکٹ بھی گیا، تم ہمارے فیوچر سے بھی کھیل رہے ہو، ہمارے بچوں سے بھی کھیل رہے ہو. جب تم نے مرنا ہے تمہارے بچے بھی 2 دن نہیں کھیل کھیلیں گے، دوسری نسل میں انہوں نے بھی مر جانا ہے. کیا گیم کھیل رہے ہو یار؟ جھنڈا جو ہم نے پکڑا ہوا ہے اس کو ہمیں پکڑا رہنے دو، اس کو آگے لانے دو. مقصد حیات پاکستان واضح، ہم معشوق تھے خدا کی، اس نے ہمیں نیابت دی، خلافت دی. خلافت کی وجہ سے پاکستان بنا. آپ سے میری سخت اپیل ہے کہ ارجنٹ بنیاد پر میرے جگری دوست اظہر بٹ کے چھوٹے بھائی انجینئر نوید بٹ کو، حزب التحریر کا جو قائد تھا پاکستان میں، اس کو ربوا کی جیل سے یا کسی بھی جیل میں، اس حرام زادے ٹونی بلیئر ویٹیکن کے کہنے پہ آپ نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے. اس کی 4 بچے ہیں، جوان بیوی ہے، 12 سال سے لاپتہ کیا ہوا ہے. اس کو امیڈیٹلی رہا کیا جائے. ہمیں حق ہے خلافت کے نظام کو قائم کرنے کا، کیونکہ یہ ملک اس کی بنیاد پہ بنا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی فوجی کو کہنے کی جی تم غداری کرو، قبضہ کرو؟ اور بھائی تم قبضہ کرو جنرل ضیاء کی طرح، صبح اعلان کرو، نہ خود کرتے ہو نہ کسی کو کرنے دیتے ہو. ایسے تو گیم نہیں چلے گی. کتنا کرو گے؟ ہماری بڑی جانیں ہم قربانیاں دیتے رہیں گے. یہاں ایک نوید بٹ نہیں ہے، پورا پاکستان نوید بٹ ہے. رہا کرو یار اس کو. میں نے جنرل امیر گل صاحب سے کہا ان کی فوتیدگی سے پورے 1 مہینے پہلے ان کے دفتر میں نے کہا جنرل صاحب ایسے یار یہ ان کا بھائی ہے، میرا بچپن کا یار ہے. ساری اسلام آباد کی سڑکیں نوید بٹ کے والد نے بنائی ہیں یار. سارے اسلام آباد کی پہلی سڑکیں اس بندے نے بنائی ہیں. رفیع بٹ، یہ گجراتیوں کے اندر ایک ہی تو نسلی لوگ ہیں یہ. باقی تو جو گجرات میں ہیں وہ کونسل جنرل کے سارے کرانتی فاطمی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری برادران. ملک کا بیڑا غرق کر دیا. سارے کرانتی فاطمی، سارے مزاروں کے، یہ جتنی بھرتی، سارے یہ جتنے لڑکے کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈنڈے لے کے جمعہ پڑا، یہ سارے مزاروں کے پٹھے کٹھے ہوئے ہیں، کرانتی فاطمی آئے ہوئے ہیں. اور ان کو کس نے یونائٹ کیا ہے؟ پاکستان کی قادیانی ملٹری انٹیلیجنس نے. میں نے 18-20 سال پہلے وہاں نیو یارک میں جب حال دیکھا، نواز شریف اس کے پروگرام کرا رہا ہے صوفیزم کے. اور صوفیزم نہیں تھے، کمالا کالا جادو پیرنی کا. کرتے خود غلطیاں، فساد خود قائم کرتے تو ہمیں کہتے ہو رد فساد کے لیے جو تم میں مومن بچ گئے ان کو بھی ماریں گے. اور جنرل شریف تو کیسے جنت میں جائے گا؟ بڑا اچھا اور تو جنرل ہے اپنی جگہ ہے. تو نے کام کیا کیا ہے بھائی؟ بات تو قیمت تو مل تو اس کا چکے گا نا. تو نے کام کیا کیا ہے؟ جنرل شریف تو بھی تیاری پکڑ. ہر وہ شخص تیاری پکڑے جس نے ملت اسلامیہ سے غداری کی ہے. یہ تقی عثمانی جس نے مسلمانوں کا فائنینشل سسٹم، بیت المال کے نظام کو چلنے دیے، اس کو پٹری سے اتار کے پھینک دیا. بڑی اچھی اچھی تقریریں بھی کرتا ہے. آپس میں اتحاد کرو، تم خود بیڑا غرق کرو. شعرائے سود کو کاٹو، خبیث شعرا ہے. اس شراب پہ سب ہم اپنی ماؤں سے زنا کرتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں خدا کا خوف کرو. شارع وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے چلتی ہے. صراط مستقیم کی شارع پر مسلم کمیونٹی سسٹم سے معاشی نظام وجود میں آتا ہے، جس کو میرے بھائی نے 7 کیسز بنا کے سپریم کورٹ اسلامی شریعت بینچ کورٹ میں دیا ہوا ہے. ہر چیز موجود ہے آپ کے پاس. آپ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ معاشی نظام کا، ہم لعنت بھیجتے ہیں روتھ چائلڈ کی اس نیو اپ کمنگ فائنینشل سسٹم کو. اللہ نے ہمیں پہاڑ، ندیاں سب کچھ دیا، ہمیں روٹی ملے گی. چڑھا لو سارے کے سارے ایٹم بم میزائلوں پہ، دروازے بند کر دو. ہمیں نہیں چاہیے ان کتوں کا بزنس. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی سب سے سپر پاوروں کی معیشت ٹھیک تھی ہمارے نبی کی؟ تو جب ہمارے نبی نے اسلام کی مالیاتی نظام کو قائم کیا مسلم کمیونٹی سسٹم کے ذریعے، سورۃ البینہ کے ذریعے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. خدا رب بے وقوف مت بنو. میرے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور یہ صبح پھر قومی اتحاد کا یہ ساری پارٹیاں اکٹھے ہو کے بے وقوف بنائیں گے عوام کو، اور ادھر سے عدلیہ بھی نکل جائے گی. اور یہ جو قادیانی ویٹیکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر انہوں نے اپنی کھال نہیں بدلی تو کوبرا حدیث جبرائیل میں ہمارا جو سانپ ہے، اگر وہ اپنی ویٹیکن کی کھال بدلتا ہے
جو بدل چکی ہے 2-4 دنوں میں. مجھے بظاہر صاحب میرے بڑے دوستوں نے مجھے کئی 100 بندوں نے مجھے میسیجز بھیجے کہ کھوکھر صاحب مبارک ہو، آپ کے کوبرا نے ویٹیکن کی کھال بدل دی ہے. میں نے بڑی ان کو پھول چھول بھیجے، یار بڑی مہربانی. تو خوش فہمی میں ہوں میں. اگلے 48 گھنٹوں میں اس خوش فہمی کو، خوش فہمی نہیں حقیقت میں خوشی دی جائے. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے، خدا رہا یہ پاکستان کی ہے ملٹری انٹیلیجنس، یہ کسی دشمن کی نہیں ہے. آپ لوگ پہلے بھی نہیں جھکے، امید ہے کہ ان 24 آنے والے گھنٹوں میں بھی نہیں چوبیں گے. یہ اس کتے خنزیر کے بچے چیف جسٹس کو، اس کو دلے کو اندر کریں، نہ ڈریں. دنیا کیا کہے گی، دنیا جب ہمیں ماری ہے سارے مقروض، ہم دنیا کے ساری کفار کی فوجوں نے ہمیں مقروض کیا ہے. دلے کے پیسے دے، نہیں تو ایک ایٹم بم آئے گا ہر ملک میں. اگر وہ ارجنٹ ایک بنیاد میں ہمارے سارے قرضے معاف نہیں کرتے، نہیں تو بھاڑ میں جائیں. ہمارا بیت المال کا نظام ہو، اتنی دولت آپ کے پاس ہوگی دنیا کے، ہم پورا امریکہ 10 امریکہ خرید لیں گے. خدا پاک کی قسم، نظام موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. آپ نہ فکر کریں. اللہ نے کہہ دیا آپ ایسا کریں تو میں آپ کو طاقت دوں گا، اقتدار دوں گا. طاقت اور اقتدار دونوں آپ کے پاس ہے. پھر کیا ڈرنا، پھر کیا ڈرنا. محبت جو کر لی تو پھر کیا ڈرنا. محبت ہم نے جھنڈے سے کی ہے. تو میرے دوست جگری یار اظہر بٹ حسین کے چھوٹے بھائی، آنریبل انجینئر، شکاگو سے انجینئرنگ کی اس نے، ایکسیلنٹ بوائے ہے. میں اس کو کہتا تھا یار جس طریقے سے تم کر رہے ہو طریقہ غلط ہے. تو میں ٹھیک نکلا بیچارے کو. طریقہ یہ ہے، قائد اعظم نے منسٹری اس کی بحال کرو، ریکنسٹرکشن. ہمارا ملک بنا ہی دستور قرآن کے لیے. جب دستور قرآن نافذ ہو جائے تو خلیفہ ہماری مجبوری ہے. اب خلیفہ بن گیا ہمارے پڑوس میں، ہماری سب کی بیعت اس کے اوپر ہے. ہر مسجد کے مولوی پر فرض ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا نام لے. جو مولوی نہیں لیتا ہے پکا جہنمی ہے، بھلے صاحب نماز اس کے پیچھے پڑے. جہنم بھی اس پر فرض ہے اگر اس خلیفے کا نام نہیں لیتا، جنہوں نے جان مال جہاد کیا. اور ہم پاکستانیوں نے حصہ لیا. ہمارے سارے ان اداروں نے، جن کو ہم اسلام کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، پورا زور لگایا ہے. یہ ڈیپ سٹیٹ یہ نہیں ہے. ڈیپ سٹیٹ میری دوست ہیلری کلنٹن کی جو حکومت ہے وہ ڈیپ سٹیٹ ہے، جس کے لیے وہ کام کرتی ہے. بیچاری ایک قدم دور تھی صدر امریکہ بننے کے لیے. انہوں نے ڈیپ سٹیٹ نے کہا نہ تیرا میاں ہماری بات نہیں مانتا تھا، تو بھی نہیں مانے گی. چلو بھائی، وہ لے آئے ٹرمپ کو. ٹرمپ نے بھی عمرانڈو بننے کی کوشش کی. حساب میں رہا، تو نے ایک کام کر دیا تو پرے ہو جا. عمرانڈو کے ساتھ یہی ہوا ہے، نیپکن کی طرح یوز کیا گیا. ٹھیک ہے. عمرانڈو کا قصور یہ ہے کہ اس نے لالچ اقتدار میں بھٹو سے بھی زیادہ خطرناک کام کیا ہے. اس نے تو پھر جو بچا ہوا پاکستان تھا، اس نے کہا اچھا قادیانیوں کو میں کافر قرار دے رہا ہوں. یہ تو اتنا بغیرت ہے، اس نے تو کہا جی ایس کیو کے دروازہ توڑ دو. اور تو جمع کہاں ہے؟ میرے باپ نے جی ایس کیو کے اندر سے 2 تمغے لیے. میرا داماد اس وقت انچارج ہے یار کمانڈو کا. میری بھتیجی یار F-17 اڑاتی ہے. ہم لشکری ہیں، ہم خلافتی ہیں. تم باز آ جاؤ یار سارے. بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ ساری سیاسی جماعتیں، یہ سارے حرامی کے پلے ہیں یار، اس لیے کہ انہوں نے دستور قرآن کو نافذ نہیں ہونے دیا. خدا کی قسم یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ کتے کے بچے کل صبح سارے پی ڈی ایم والے اعلان کریں نا کہ آج ہم یہاں آئے ہیں 2 کام کے لیے. یہ عدلیہ کے ایک جج کو رساں کریں گے، وہ تو کتا ہے، حرامی ہے. لعنت اس کتے حرامی جج پہ. میں یہاں موجود ہوں نا، بلائیں مجھے. میں کوئی نیو یارک میں نہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں. بلائے نا مجھے، اندر کرے نا. لعنتی تو قبضہ خور ہے، یہ عدلیہ قبضہ خور ہے. قائد اعظم کی منسٹری کو آگ لگا کے تم کتوں نے قبضہ کر کے یہ ٹرائکا بنایا ہے. یہ ٹرائکا قبضہ خور ہے، یہ پارلیمنٹ قبضہ خور ہے. تم دستور کی تم جشن مناتے ہو، یہ دستور حرام ہے. یہ تم عدت کی بات کرتے ہو، تم بڑے حرامی ہو. تم نے ایک دستور قرآن کے اوپر دوسرا نکاح پڑھایا ہے تم نے 1973 کا. تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک اللہ کے دستور کے اوپر تم دوسرا حرام دستور لاؤ؟ اور پھر تم نے دیکھا کہ ان 40 سالوں میں 50 سالوں میں تم نے دستور بنا کے اس کی دھجیاں اڑائیں، منافقت کی. تم نے اس کے 2 حرامی جج رکھے ہوئے ہیں، یہ جی شریعت کی ہیں اور یہ جی 5 ہیں، 2 آتے ہی نہیں.
اب انہی جگہ نے تمہیں ڈسایا، قدرت نے تمہیں انہی سے ڈسوایا ہے۔ بات اگر سمجھ نہیں ہے مجھے کال کرنا، میرے کلپس پڑھنا۔ تم کتوں کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے یہ کہا گیا کہ جی اسلامی شریعت بینچ کے جو جج ہوں گے وہ 3 ہوں گے تاکہ اسلام کا کوئی قانون پاس نہ ہو سکے، اور یہ فرعونی عدلیہ جو ریگولر عدلیہ سپریم کورٹ کتے یہ 5 ہوں گے۔ میں تلملایا، میں نے بڑی پوسٹیں لکھی چند سال سے، کسی نے بات نہیں سمجھ آئی۔ ہمارے یہاں اردو کا محاورہ ہے لگی پھٹنے لگے بیٹھنے۔ یہ پی ڈی ایم ایل اے یہ سارے کتے کٹھے ہو گئے نا، لگی وہ تو کتا ہے ہی عمرانڈو، وہ تو ایجنٹ ان کا پکا، وہ تو ڈائریکٹر فوج کو اس نے یہاں سے پکڑ لی ہے، تو بلی کتا ہے وہ تو بہن چھوڑ۔ وہ پاگل اس نے لنڈن میں کہا جی گیو اپ نہیں کرنا، میں تو بلی کتا ہوں۔ بھاڑ میں جائے قوم، بھاڑ میں جائے فوج، میری بات ماننے گی، میں ون کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اپنی ضد پہ رہا ہے، اس نے کچھ فوج کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے۔ اب فوج مرضی سے جو مرضی کہے نا، کپڑے فوج نے 2 دفعہ اتروائے ہیں، ایک دفعہ مشرقی پاکستان میں بھٹو کے کہنے پہ، دوسری دفعہ اس حرامی کے کہنے پہ جنرل مشرف کے۔ کارگل میں 2600 کمانڈو مروا دیے اس کتے نے۔ گیم یہ تھی کہ تم حملہ کرو کارگل پہ، کوئی تک ہی نہیں بنتی، اور اسی بہانے میں اختلاف پیدا کر کے مارشل لگا کے تم عوام کے کتے کو، عوامی کتا، آوارہ کتا، نواز شریف اس کو باہر پھینکو۔ تم ہوم ٹرینڈ گانڈو ڈاگ کتے ہو، تم ہمارے ہوم ٹرینڈ ویٹیکنز ہوم ٹرینڈ ڈاگ ہو، تم آ کے دروازہ کھولنا پاکستان کا، ہم یہاں سے گزر کے افغانستان کی اینٹ سینٹ بجائیں گے۔ ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان کے ہر بچے کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کوئی گیم ایسی نہیں ہے کہ سمجھنا ہے، تم چوچے نہیں ہو، سارے پاکستانی تم غدار ہو۔ تمہارے سامنے غداری ہوتی ہے تم آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ تم اپنے ہر کام کے لیے اتنے تیز ہو، ایسے شارٹ کٹ مارتے ہو، کام نہیں ہونے علیحدہ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ قوم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے، اہل مکہ نے، مشرکین نے ان کو شکست دی تھی۔ میرا بھائی ایک دن کہتا ہے جی لیڈر ایسے، میں نے کہا نہیں بھائی جان، لیڈر کروڑ درجے بہتر ہے عوام سے۔ عوام بڑی بینڈ چود ہے، برنا منانا چھوٹی موٹی میرے سے نکلتی ہے۔ عوام بڑے دلے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا جی اہل مکہ نے مارنے کی پوری کوشش کی، عوام نے نہیں بات مانی۔ وہ عوام مدینہ کی ہمارے پٹھانوں کی طرح سخت جان، بڑی طاقت والے، اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ کہا ہے اللہ نے بس ہدایت دینی تھی، ہم مار مار کے ایک دوسرے کو لڑ کے تنگ آ گئے ہیں۔ ہم نے آپس میں طے کیا کہ آپ کو اپنا امیر بنا لیں، آپ ہمارے وطن کے سربراہ بن جائیں، ریاست قائم ہوگی۔ ریاست کیسے کام ہوئی؟ یہ سبق میں نے 1993 میں پڑھایا، عمرانڈو گانڈو۔ 1993 میں میں نے کہا خان صاحب بدھ بن گئے ہو۔ اب بدھ کا تقاضا یہ کہ قوم آپ کے پیچھے لگ جائے گی، آپ قانون قرآن خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیں۔ 1.5 گھنٹے کا لیکچر میں نے دیا، آج بغیرت زندہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ بہن چچی چوڑے کا پتہ جھوٹ نہیں بولے گا، یاد کرے گا اس میری بات کو۔ اور میں نے اس آرٹیکل کو ہزاروں دفعہ لکھا ہے۔ کسی ایک چوتیا لوتیا میں شرم نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا اس کے پاس لے جاتا، کیا یار یہ کھوکھر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ 2004 میں میرے بھائی جان فوت ہوئے، میرے بھائی جان نے اس کو لیٹر لکھا، گرینڈ مارشل ہم تجھے بناتے ہیں، تجھے اسلام کا فائنینشیل نظام سکھائیں گے۔ اگر تجھے حکومت مل جائے تو اسلام کا فائنینشیل نظام جو جماعت اسلامی قائم نہیں کر سکی، انہوں نے اس کو یہ ٹکے کو، یہ جو پنجاب کا ان کا امیر بنا ہوا ہے، نائب امیر جماعت، یہ پتہ نہیں اس کا نام ہی میرے ذہن سے ہٹ گیا ہے، کریزی ہے، سائیکو کیس ہے۔ لیاقت بلوچ پھر کوئی ریزنیبل آدمی ہے، لیکن یہ سارے لوسیفر ہیں، یہ سارے کے سارے فری میسن جوائن کر چکے ہیں، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ان کی بات مانتے ہیں، ان کی اپنی کوئی بات ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائی جان نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پورے حقائق ان کو بیان کیے، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ محترم مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم۔